وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل. اور میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا اور چونکہ ایران کا کوئی ڈیٹا جینوئن ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو نتن یاہو ہے ان کے حالات پڑھیں. تو ان کے حالات ہم نے جو پڑھے تھے آپ نے دیکھ لیا کہ ایران نے کس طرح سے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. اب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا بیری بیڑا لے کر ایران کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایران پر امریکہ حملہ کرے گا؟ پلانٹی کنڈیشن وہی ہیں میں نے دیکھی ہیں. قطعی طور پر کوئی ایسی چیز بالکل نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے امریکہ ایران پر فل فلیجڈ حملہ کر دے. اب اس بات کو ذرا غور سے فل فلیجڈ حملہ ہوتا ہے کمپلیٹ ان وار. تھریٹس چلتے رہیں گے، وہ پہلے بھی چل رہے ہیں، مگر ہر حال میں 22 یہ جو 2 دن کے بعد دور شروع ہوگا امریکہ کمپرومائز کی طرف آئے گا ہی. اور یہ جو تھریٹ تھے نا کہ ہم آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے، ایران کے لوگ تہران چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں گریجولی موو ہونی شروع ہو جائیں گی انٹو پیس اکارڈ. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی تو ایک دم سے ختم نہیں ہوگی. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اسرائیل کا اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے یہ کم از کم اکتوبر سے پہلے 4-5 مہینوں سے پہلے ختم ہونے کا سین نہیں ہے، لیکن گریجولی چیزیں ایسی سچویشنز بننے لگ پڑیں گی کہ تب چیزیں آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں اور اکارڈ یعنی کہ معاہدے کی طرف کہیں نہ کہیں جائیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ڈیفیٹ کھا کر کلیپس کر کے کوئی بھی چیز کمپلیٹلی مان لے گا، نو چانس. میں نے ایران کا ذائچہ تو خیر نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی جس ہم بناتے ہیں اس سے جو کنڈیشنز بنتی ہے، اگر پاکستان سے ویسٹ کا دیکھیں تو پاکستان کے امیجیٹ ویسٹ میں ایران ہے. اگر ہم پاکستان کا ذائچہ ٹھیک طریقے سے پڑھنا سمجھ لیں تو جو ایران ہے وہ ویسٹ میں ہے. اور جو 2 میجر چیزیں اس وقت آئیں گی وہ آپ کو اسٹرالوجی میں سمجھ آنی چاہیے. ایک تو سیٹرن جو ہے نا وہ ایریز میں آئے گا. جب بھی سیٹرن ان ایریز میں آتا ہے پھر ویک مارس، تو پھر یہ ساری چیزیں گھوم کر سیٹرن کے فال کا باعث بنتی ہیں. سیٹرن کے فال سے مراد یہ ہے کہ سیٹرن جب بھی آئے گا تو سیٹرن چینجز لے کر آئے گا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اگر آپ مینڈین اسٹرالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک ویسٹ ہے امیجیٹ پاکستان سے امیجیٹ ویسٹ، اور اسرائیل بھی ویسٹ میں ہے لیکن وہ دور ہے. ان دونوں کو 2 مختلف پلانٹ سے پڑھا جاتا ہے. وہ دونوں کا لارڈ سیٹرن ہی ہے. سیٹرن کی مختلف کنڈیشنز بتاتے ہیں کہ جو دور والا ملک ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا اور جو قریب والا ملک ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایسی جوہری طاقت کی صورت میں بڑے واضح طور پر کوئی ایسا اعلان کر سکتا ہے کہ ویسٹ کا جو سارا ایریا ہے اس میں ایک ڈائمینشن ہی چینج ہو جائے. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایران ایٹمی سپر پاور یا ایٹمی پاور ہر حال میں بن کے رہے گا ہی، چاہے امریکہ زور لگا لے چاہے اسرائیل زور لگا لے. تو یہ ہمارا تجزیہ تھا کہ اس میں ہر حال میں ایران ایک نئی اسٹرینگتھ بن کر ابھرے گا ہی. دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہو از دی باس. اب آپ نے دیکھا کل امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کا جانا، اعزاز میں لنچ کرنا، ایک ایسا پرتپاک استقبال جو کبھی بھی زندگی میں صدیوں میں کسی نے نہیں دیکھا وہ ہوا. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کا نام تھا ہو از دی امپورٹنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. دیکھیے تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہیرو ہے وہی، اور وہی پاکستان میں بائی برتھ پلانٹری کنڈیشن ایسی ہے کہ اسٹرانگ رہنی ہے. اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں تو کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. ڈمی پپٹس ہیں سارے، اور سارے پاکستان کو صرف آرمی ہی چلا رہی ہے، اکانومی بھی چلا رہی ہے، اسٹیٹس بھی چلا رہی ہے، وار بھی چلا رہی ہے. اور یہ جو پرسٹیج پاکستان کو اور آنر ملا ہے انڈیا کو ڈیفیٹ دینے سے، اس نے پاکستان کا سر بلند کیا ہے. اس لیے پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں یہ بات یاد رہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا، آگے بھی اور پیچھے بھی. آج تک جتنے بھی بڑے لیڈر آئے انکلوڈنگ عمران خان،
سب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی آئے. تو اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. تھرڈ، بہت سارے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی عمران خان کی جو تحریک ہے یہ جب سے بنگلہ دیش بنا ہے، بنگلہ دیش کی جو تحریک شروع ہوئی ہے، جب سے حسینہ واجد جو ہے ان کا وہ رجیم چینج ہوا ہے، تب سے ہر روز کچھ اسٹراٹجرز اور کچھ تجزیہ کار ہر روز ایک نیا انقلاب لانے کی کوششیں کر رہے تھے. کبھی بنگلہ دیش کی صورت میں، کبھی ٹرمپ کی صورت میں، کبھی وائس چانسلر بننے کی صورت میں انگلینڈ میں، اور اب یہ تحریک چلانے کی. تو میں نے تب بھی کہا تھا کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلے گی. یہ واضح طور پر ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب مؤخر کی ہے تحریک عمران خان نے خود. تو میں نے تو کہا تھا کہ جون میں کچھ نہیں ہونا. تو اس لیے یہ بہت زیادہ جو اسٹراٹجرز بہت ہانک رہے تھے، اب وہ پھر پیچھے آ کر ایک نیا سٹاس بنا رہے ہیں. اب وہ جولائی میں پھر کہنا شروع ہوں گے کہ جولائی میں انشاءاللہ تعالی عمران خان باہر آ جائے گا. عمران خان کے بس تارے بہت ہیں، روحانی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں، میں نے ایک نیا خواب دیکھ لیا. اس طرح کے بہت سارے ڈرامے شروع کریں گے یہ.